زکوٰۃ الفطرہ، زکوٰۃ کا لفظ ہمارے نزدیک سب جانتے ہیں، اور فطرہ کی زکوٰۃ ہمارے پاس دو طرح کی زکوٰۃ ہے. ایک ہے زکوٰۃ الاموال، اموال یعنی گندم ہو گئے، مویشی ہو گئے، جو ان کی ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں. اور ایک زکوٰۃ کا فطرہ ہے کہ جو ماہ رمضان میں کیا ہے روزے مکمل کرنے پہ ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو زکوٰۃ الفطرہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی ہیں، اور مختلف روایات بھی ہیں کہ جس سے اس کی وجہ تسمیہ ہمارے لیے واضح ہوتی ہے. جو لفظ فطرت ہے، قرآن مجید نے اس لفظ فطرت کو دین اسلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے. جی. فطرت اللہ فطر الناس علیہا، فطرت اللہ یعنی دین اور اسلام کو فطرت کہا جاتا ہے. جیسا کہ مشہور روایت میں بھی ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلام پہ پیدا ہوتا ہے. تو فطرہ یعنی اسلام، زکوٰۃ الفطرہ یعنی اسلام کی زکوٰۃ. ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ امام الشیعہ شیعوں کا امام، اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں زکوٰۃ الفطرت یعنی اسلام کی زکوٰۃ، تو یہ ایک ایسی زکوٰۃ ہے کہ جس کو اسلام اور دین کی زکوٰۃ شمار کیا جاتا ہے. اس کی یہ وجہ ہے کہ بہت ساری روایات میں، کہ جس میں بہت ساری صحیح سند روایات بھی موجود ہیں، یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قرآن مجید میں جب زکوٰۃ کا حکم آیا اور آیت نازل ہوئی کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہاں زکوٰۃ سے مراد یہی زکوٰۃ فطرہ ہی تھی. جی. اور ہمارے سامنے اس وقت روایات ہیں وسائل الشیعہ سے، اصول کافی سے، کہ جس میں اسحاق بن عمار جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ کون سی زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے؟ تو قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ الفطرہ، یہ فطرہ کی بات ہو رہی ہے. وہ فطرہ کہ التی افترض اللہ علی المؤمنین، کہ جو اللہ نے مومنین کے اوپر واجب کی ہے. اور حشام کی صحیح روایت ہے، الکافی میں موجود ہے کہ وقد نزلت الزکاۃ ولیس للناس اموال وانما کانت الفطرہ، کہ جب یہ زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں کے پاس اموال نہیں تھے، تو یہ پھر کس زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی؟ زکوٰۃ فطرہ کی بات ہو رہی تھی. تو پس نماز کے بعد قرآن مجید میں جس زکوٰۃ کا حکم دیا گیا مومنین کو، وہ زکوٰۃ یہی زکوٰۃ فطرہ ہی ہے. ٹھیک ہے. اور فطرہ چونکہ اسلام کو کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زکوٰۃ الاسلام، یعنی اسلام اور جو دین کی زکوٰۃ ہے جو شمار کی جاتی ہے اس میں اس کی اہمیت ہے، اور اسے ہم فطرہ کہتے ہیں. دوسری جو ہمیں چیز روایات سے واضح ہوتی ہے کہ فطرہ جو ہے وہ مادہ فاطرہ سے ہے، اور افطار کرنا بھی اسی سے ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کو ختم کرنا، روزہ کھول دینا. جی. چونکہ جب روزے مکمل ہوتے ہیں اور انسان اس کے بعد افطار کی طرف جاتا ہے، تو انسان افطار کی طرف تب جائے کہ جب روزے وہ مکمل کر لے اور روزے اس کے مقبول ہو جائیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ افطار کرے. یعنی ایک ایسی زکوٰۃ کہ جس کے لیے انسان کا افطار کرنا بہترین شمار ہو، اچھا شمار ہو. کیوں اچھا شمار ہو؟ کیونکہ اس کے مہینے کے روزے اللہ نے قبول کیے ہوں. تو روایات میں جو زکوٰۃ فطرہ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی فطرہ کی زکوٰۃ ہے کہ جو بندہ یہ ادا نہیں کرے گا اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے. اور امام علیہ السلام نے روایت میں بیان کیا تھا کہ جس طریقے سے محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا ہے، کہ جو نماز میں محمد و آل محمد پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، اسی طریقے سے زکوٰۃ فطرہ ہے کہ جو زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو اس کے روزے قبول نہیں کی جاتے. جب اس کے روزے قبول نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے روزے کو چھوڑ دینا، افطار کر دینا، اس کی کوئی بات نہیں بنتی. یعنی وہ جب روزے اس کے پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہو گئے تو پہلے سے وہ افطار کے اوپر ہے گویا کہ. تو زکوٰۃ الفطرہ کیوں کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد جو ایک پیریڈ ہے روزے کے بعد فطرہ یعنی افطار کا جو پیریڈ ہے، اب شوال آ جائے گی تو آپ افطار کی پیریڈ میں داخل ہو جائیں. اور یہ روایت میں پڑھ دیتا ہوں جس میں وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ جس میں جو ہے وہ ابو بصیر اور زرارہ اور عیسیٰ جو حریث سے یہ سب راوی، ابو بصیر اور زرارہ سب نے مل کے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے، کہ جس میں مولف فرماتے ہیں کہ ان من تمام الصوم اعطاء الزکاۃ یعنی الفطرہ کما ان الصلاۃ علی النبی من تمام الصلاۃ، کہ جس طریقے سے پیغمبر اسلام پہ درود بھیجنا اور نماز کو مکمل کرتا ہے، اسی طریقے سے فطرہ دینا، زکوٰۃ فطرہ دینا روزے کو مکمل کرتا ہے. اور پھر امام نے وجہ بھی بیان کی کہ لأنہ من صام ولم یؤد الزکاۃ فلا صوم لہ، کہ جو بندہ روزہ رکھے اور زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا روزہ ہی نہیں ہے.
اور اس طریقے سے فرمایا کہ ولا صلاۃ اذا ترک صلاۃ علی النبی، کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے کہ جو نماز میں محمد وعلی محمد پہ درود نہ بھیجے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی اور فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے نماز سے پہلے فطرے کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ سورہ اعلیٰ کی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ بندے فلاح پا گئے کہ جنہوں نے تزکیہ کیا۔ اب اس تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ تفسیر قمی اور دیگر روایات میں مراد ہے کہ یہاں پہ جو تزکیہ سے مراد ہے یعنی من اخرج الفطرہ تھا، کہ جو فطرہ نکالے، کیونکہ فطرہ بھی کیا ہے انسان کو تزکیہ اور پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے، تو یہ کیا یہاں پہ مراد ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا دوسری وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ فطرہ یعنی افطار کے جب آپ پیریڈ میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ دے کر کے داخل ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ جو بہت ہی کیا ہے خوبصورت ہے، روایات میں بیان ہوئی ہے کہ فطرہ کا ایک مطلب کیا ہے خلقت اور انسانی بدن کا بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ فطر الناس، یعنی فطر الناس یعنی انسان کو پیدا کیا، تو جو انسان کی خلقت ہے پیدائش، اس کو بھی ہم فطرت کہہ سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ الفطرت یعنی جو انسان کی حفاظت کرے، انسان کے بدن کی حفاظت کرے، انسان کی خلقت کی حفاظت کرے۔ اب یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ روایات سے ہے کہ یہ جو فطرہ ہوتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو موت سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام حکم دیا کرتے تھے اپنے وکیل کو اور کہتے تھے کہ اذهب فاعط عن عیالنا الفطرہ، کہ تم جاؤ اور ہمارے جو اہل و عیال ہیں جن کی ہم پرورش کر رہے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام بہت سارے خاندانوں کی پرورش کر رہے ہوتے تھے، اس میں غلام بھی موجود تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور امام فرماتے تھے کہ وَاعْتِ عَنِ الرَّقِيقِ وَاجْمَعْهُمْ، کہ تم جو غلام ہیں جن کو ہم پال رہے ہیں تمام کے تمام سے کیا ہے فطرت نکالو تم، وَلَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہ چھوڑو، سب کے بدلے میں کیا فطرت نکالو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ إِن تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنسَانًا تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ، کیونکہ اگر تم کسی ایک انسان کو بھی چھوڑ دو گے تو مجھ صادق آل محمد کو اس کے اوپر موت کا خوف ہے، اور فوت کی تعبیر کیا فرمائی؟ قال الموت، یعنی مجھے ڈر ہے کہ وہ بندہ کیا ہے مر جائے گا۔ تو یہ فطرہ کیا مطلب؟ انسان کی خلقت، انسان کی خلقت کی حفاظت کی خاطر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ الفطرہ کہتے ہیں۔ یعنی ہم اگر اس کا خلاصہ کریں روایات کے پیش نظر کہ الفطرہ کا مطلب اگر اسلام لیا جائے تو یہ زکوٰۃ الاسلام یعنی اسلام کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جب نماز کے حکم کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تو وہ یہی مراد ہے۔ اور فطرہ کا مطلب آپ ابھی جو بیان کیا خلقت لیں، انسانی بدن لیں، تو یہ چونکہ انسان کو موت سے بچاتا ہے اس وجہ سے زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں۔ اور جو دوسرا معنی ہم نے بیان کیا فطرہ کا مطلب کیا ہے؟ افطار کی پیریڈ میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ کا روزہ قبول ہوگا، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایسی زکوٰۃ کہ جو افطار کرنے کے لیے کیا ہے دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں ظاہر بہت زیادہ اہمیت ہے فطرہ کی، جیسا آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اگر وہ صلاۃ علی النبی نہیں کرتا نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب روزے قبول نہیں ہے تو وہ کس طریقے سے پھر فطرہ کی پیریڈ میں کیا داخل ہو رہا ہے۔